کی محبت اور ابو بکر کا شکرانہ، ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکرانہ ہر امتی پہ واجب ہے۔ کیسا ارشاد آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ جان نثار مصطفیٰ اللہ وسایا صاحب بس جاؤ اے سائیں وساون پہ آئے اساں کو وساون آئے تھے سائیں، اور یار غار کا نام ہی ایسا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکرانہ ہر امتی پہ واجب ہے، واجب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں تمام کے احسانات چکا چکا ہوں، آپ میں ابو بکر صدیق کا وہ احسان ہے کہ ان کا احسان رب العالمین پورا فرمائیں گے، رب العالمین پورا فرمائیں گے۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ ہمیں اپنے مشائخ کہتے ہیں کہ صدیق کے چاہنے والے تو جنت میں جائیں گے۔ دوستو، ان کے در پہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک محبت تھی، ایسی محبت تھی سرکار کے ساتھ، ایسا رب تھا۔ سنو، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، شیخ سے ملتا تب ہے، یہ بے پکی بات ہے، شیخ سے ملتا تب ہے کہ بندہ دینے کی طلب میں ہو اور شیخ دینے کی طلب میں ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ آپ اپنے شیخ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور شیخ آپ کو کس طرح دیکھتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی بڑے ذہن ان کے ذہن میں ایک بات مہمہ بنی ہوئی کہ حضرت بایزید بوستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے جو مجھے دیکھے گا وہ جلدی ہو جائے گی۔ یہ بات ان کے ذہن میں سسپینس بنی ہوئی تھی۔ آپ بار بار غور فرماتے تھے کہ حضرت نے یہ کیسے فرمایا، حالانکہ بایزید بوستامی کو کیسے کیسے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور ان کی قسمت اچھی تھی کہ ابوالحسن خرقانی جیسے شیخ اسے مل گئے۔ ان سے پوچھتے ہیں حضور آپ کے شیخ نے کہا تھا جو مجھے دیکھے گا وہ جلدی ہو جائے گا۔ حالانکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بن خلف نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، وہ تو جہنم میں جائیں گے، وہ نبی ہیں، ان کو دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے، یہ تو امتی ہیں، ان کو دیکھنے والا جنت میں کیسے جائے گا۔ آپ نے فرمایا آؤ سنو، آج تیرا یہ مہمہ جو ہے اس کو حل کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو ابو جہل نے حضور کو دیکھا ہے، وہ یار اگر سمجھ رہے ہو تو بتا دو۔ تم یہ کہتے ہو کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا ہے، یہی تو بات ہے کہ اس نے حضور کو اگر دیکھا ہوتا نا، اس نے اگر دیکھا ہے تو محمد بن عبداللہ سمجھ کے دیکھا ہے، اگر وہ محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھتا تو جنت میں جاتا۔ اس نے اپنے جیسا سمجھا ہے۔ بندہ ساڑھے نال نے، میں کیا ہے تے توڑے نال نے پر ہے کمال نے، اس کو اللہ نے کمال دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو مہمہ ہے۔ تم کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو اگر وہ محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھتا ہاں تو یہ تسلسل ہے، یہ توجہ اتحادی جو ہوتی ہے یہ تسلسل ہے وہ غار سور کا، ہاں یہ تسلسل ہے اس بارگاہ کا۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی ایسا پیر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے مرشد کریم کی بارگاہ سے ایسا فیض چلتا ہے، وہ جام چلتا ہے، اور
جام بھی رسول اللہ کا جام چلتا ہے، اس بارگاہ کا فیض چلتا ہے، اور کاملین کی بارگاہ سے یہی درد ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم وہی رو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر تسلسل وہی پیدا کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ توجہ اتحادی آپ کو نصیب ہوگی۔ وہ جو نان بھائی کو باقی ملنا بناتی ہے، نان بھائی کو باقی ملنا بنا دیتی ہے، یہ وہی توجہ ہے، یہ تسلسل ہے۔ امام شیرانی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ تسلسل ہے غار ثور کی توجہ۔ غار ثور سے جب نکلے حضور، نکلے ساتھ یار غار تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ہاں جی۔ لیکن پھر دیکھیں، جب دیکھا نا کہ لوگوں نے آ کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، توجہ خاص شروع کر دی، تو یار غار سمجھ گئے، ہاں، جلدی سے اپنی چادر اتاری اور محبوب پہ تان لی، تاکہ پتہ چلے میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا ہے۔ چادر تان لی، بٹی تھی خاص غار ثور کی خلوت میں جو نعمت ہے، اس فیضان میں حصہ مجدد الفسانی کا۔ دوستو، یہ وہ مشائخ ہیں میرے مرشد کریم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ابھی چھوٹی چھوٹا وہ نہیں ہے، یہاں باتیں وہ بھی نہیں ہیں، یہاں اصل بات یہ ہے، یہ وہ جام پلاتے ہیں۔ دیکھیں نا، مدینہ شریف سے جام چل گیا، یہاں گاڑی میں جام چل گیا، اور مرشد کریم بندے کو پکڑ کے کہتے ہیں آوت تجھے حضور کے قدموں میں پہنچا، تو پھر بندہ پہنچا کے رکھ دے۔ بعض ٹائم بندے کو سمجھ نہیں آتی، فیض یہاں سے میں اور پھر بولتے بھی نہیں۔ مجھے اس جملے نے ہلا کے رکھ دیا، لاکھوں کا درود پاک، لاکھوں کا عبادت گزاری حضور کی بارگاہ میں جب خدمات پیش ہوتے تو حضور قبلہ عالم فرماتے اللہ کے بندے نے کہا ہے یہ اس کی طرف سے بھی شامل کر دو۔ تو اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اس رنگ میں رکھتے ہیں، اس ادا میں رکھتے ہیں کہ یہ اچھی بات اگر شاعر نے کہی ہے تو اچھی کہی ہے، دنیا دی خاطر لاکھوں ماں پر تیری گلی دا میں کٹ۔ دوستو، آج الحمدللہ یہ وہی مشن لے کے میرے مرشد کریم، یہاں یہ بات نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہاں امراء کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں امراء کا خیال۔ اور بھائی سنو میری بات، یہاں پہ میرے حضور کے جتنے غلام ہیں یہ درویش ہیں، ناتوان تو سمجھا ہی نہیں۔ مطاب خراب ہوا جی، ہاں، ان کی ادا یہ ہے کہ یہ تو کئیوں کو ٹھیک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے مرشد کریم ان کی نگاہ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عثمان ذی النورین جو تھے وہ دنیا دار تھے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ، وہ دنیا دار تھے؟ نہیں، وہ فقیر تھے، وہ ایسے سر بکف مجاہد تھے کہ اللہ کے حضور اس وقت جب بندہ ایک کرتے میں لیٹ جاتا اسی میں دفن ہو جاتا تھا، اس وقت حضور نے کہا کوئی ہے دینے والا، اللہ کی راہ میں لاؤ۔ انہوں نے اس وقت 900 اونٹ پیش کیے، 100 لدا ہوا جنگی تربیت یافتہ گھوڑا پیش کیا، اور مال و متاع لا کے حضور کے قدموں میں رکھا اور فرمایا حضور یہ بھی قبول فرمائیے۔ حضور اس کٹھری میں ہاتھ پھیرتے ہیں اور نکالتے ہیں، فرماتے ہیں آج کے بعد میرے عثمان کو جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو شخص اپنا پیسہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا پہ خرچ کرتا ہے وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ میرے مرشد کریم تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کو دیندار بنا کے رکھتے ہیں۔
میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، واللہ ایسے ایسے لوگ حضور قبلہ عالم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا نا تو ہمیں قیامت یاد آ گئی، ہمیں آخرت یاد آ گئی، ہمیں آخرت یاد آ گئی۔ ہم نے کہا یہ باقی زندگی تو کٹر کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو مرشد فقیر ثانی سرکار بسر کرے۔ آج کائنات کی ہر چیز سرک کے وہاں آئی ہوئی ہے۔ دوستو یہ وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی بارگاہ میں نے وہاں کروڑ پکا میں بھی یہ بات کہی، میں نے کہا آپ عطاءاللہ شاہ بخاری کا، عطاءاللہ شاہ بخاری تو میرے حضور والی سال کبار شریف کے پاس بیٹھتا تھا، یہاں سے اس مجلس سے صحبت لیتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو اس بارگاہ سے فیض ملتا تھا۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ میر علی شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ میر علی شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہے؟ اب میں سنا ہوں، میر علی شاہ جب ایسے نکلے نا تو کہنے لگے میں اس پیر کے جان مرید ہوں گا نا جو سب سے پہلے خوبصورت ہو، دوسرا علم کلام کا ماہر ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سید ہو۔ جب نکلے اپنے حال میں نکلے، اپنے حال میں نکلے، اور ادھر بھی شمس تھا، میر بھی شمس کو کہتے ہیں نا، ادھر بھی شمس تھا، وہاں شمس الدین بھی تھا، وہاں شمس الدین کے پاس چلے گئے، سیال شریف چلے گئے، ادھر دیکھا پہلی سرد تو دیکھتے ہی پوری ہو گئی، دیکھا نا ادھر بھی میر تھا، ادھر بھی میر تھا، اور وہ جتنی تابعیاں تھی اس میر نے سلف کر دی، کہنے لگے یہ تو پوری ہو گئی۔ اب جب دوسری شرط کی باری آئی، علم اور کلام میں جب گفتگو کی شیخ کے ساتھ علم اور مقام میں جب گفتگو کی تو آپ کا علم نیچے رہ گیا، شیخ کا علم اوپر چلا گیا۔ کہتے ہیں یہ تو دوسری شرط، یہ دوسری بھی پوری ہو گئی۔ پھر ان سے کہتے ہیں یہ سید بھی ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ تو جٹ ہے، سیال ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میر علی نظر جنابی کیمیا، نظر جنابی کیمیا، او سونا کردے وٹ، او سونا کردے وٹ، سب نو آپو اپنی کے سید کے جٹ، اصل میں خزانہ جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا مل رہا ہے، حضور کے در کا خزانہ مل رہا ہے، میرا نہیں جھک جائے گا۔ دوستو یہ پیر کا جو تعلق ہوتا ہے نا، یہ بڑا کامن تعلق ہوتا ہے، اور پیر کے ساتھ میں آخری بات کرتا ہوں حضرت مجدد الفسانی سے، سن لیں آپ سب، سارے جتنے بیٹھے ہیں، قاری صاحب آپ بھی سنو، حضرت مجدد الفسانی، آپ سے کسی نے پوچھا آپ اپنے شیخ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیسی عقیدت رکھتے ہو؟ قاری صاحب مجدد الفسانی رحمہ سے پوچھا آپ اپنے شیخ کے بارے میں کیسا تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جس کی فضیلت نص سے ثابت ہے، ان کی فضیلت کے بعد میں پوری کائنات میں اپنے مرشد کو اول سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنے مرشد سے کرتا ہوں، اپنے مرشد کے ساتھ یہی تعلق ہوتا ہے، اور مرشد کے پاس بیٹھنے سے الحمدللہ میں اوروں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن فقیر صاحب کے پاس، فقیر پیر ثانی سرکار، آپ کی مجلس سے بیٹھنے سے بندے کو خدا یاد آتا ہے، اور پھر بندہ جڑ جاتا ہے اس بارگاہ کے ساتھ۔ دوستو یہ دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے، لیکن وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی، مار صاحب، اس نے کہا پائی شفقت اس لیے، ہاں جی، پائی شفقت اس لیے کہ تمیر نے یافور سے، کہ تمیر نے کنعان سے، بے وفا کتا ہے بہتر با وفا انسان سے، ہاں جی، یہ بے وفا با وفا کتا ہے بہتر بے وفا انسان سے۔ وہ کیوں ملا، وہ درجہ کیوں ملا، وہ کس لیے ملا کہ اولیاء کی نگری میں وہ بیٹھا رہا، اس کو اللہ نے درجہ دیا، اولیاء کے پاس بیٹھا رہا،
اللہ نے اسے کہا کہ تم میرے اولیاء کے ساتھ دیکھے نا، وہ کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، دیکھیں آیا ہے نا، قرآن میں آیا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ نے اس کو کیوں مقام دیا، کیوں درجہ دیا؟ اولیاء کی معیت میں رہا، اولیاء کی معیت میں رہا۔ اور ان کی نگاہ ایسی ہے، حضرت بایزید بوستانی علیہ الرحمہ نے ایک کتے پہ نظر ڈالی تو بوستان کے جتنے کتے تھے دو زانو ہو کے اس کے، یہ نگاہ تھی بایزید بوستانی کی۔ دوستو آج ہم اسی فیضان کے سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا فانی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں اپنے تعلق کو مضبوط کر لو اور الحمدللہ اپنے شیخ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑو، ایسا تعلق جوڑو، ایسا تعلق جوڑو جیسے یار غار نے جوڑا ہوا تھا۔